السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ سبق نمبر 22 آیت نمبر 29 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ہوا وہ الذی ذات، ہوا الذی وہی اللہ ہے، خلقہ جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا۔ ثم استوى ثم پھر استوى متوجہ ہوا، الی السماء طرف آسمان کی، فسواہن پھر ٹھیک ٹھاک کیا ان کو، سبع سماوات 7 آسمانوں کو بنا دیا، وہو اور وہ، بکل شیء ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں روز مرہ کے مشاہدات جو ہماری زندگی میں آنے والے ہیں، دلائل قدرت کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو خالق کو ہی اپنی مخلوق کا علم ہے، وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا آیت نمبر 9، آپ پوچھئے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ تعجب ہے کہ تم اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا سب کچھ جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ پہلے زمین بنائی گئی، ثم استوى پھر متوجہ ہوا، الی السماء طرف آسمان کی، 7 آسمان زمین کے بعد پیدا کیے گئے۔ ہمارے ہاں عمارت بنانے کا اصول بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم فرش کو، اس کی بنیادیں بناتے ہیں، اس کے بعد چھت بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اسی اصول کے تحت پہلے زمین کو بنایا اور اس کے بعد آسمان کو بنایا۔ اور زمین اور آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اور اس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان سب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ کا عرش پہلے زمین پر تھا اور زمین کی جگہ پہ پہلے پانی تھا، پھر اللہ رب العزت نے زمین کو مضبوط بنایا اور پھر اپنے عرش کو آسمان کی طرف لے گیا۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ اور جب قَالَ کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً نائب، خلیفہ یا جانشین۔ قالوا تو کہنے لگے فرشتے، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کریں، فیہا اس میں، اس زمین میں، ویسفک اور بہائیں وہ، دماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کی، ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں، لک تیرے لیے۔ قال فرمایا اللہ رب العزت نے، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں تمام حکمتوں کو، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب نے، نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں،
قالوا اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتے کہنے لگے، انہوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص بنانے جا رہے ہیں، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے۔ وَنَحْنُ، اور ہم نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، کہا اللہ رب العزت نے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کے کیا معنی ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، یعنی انسان ایک کے بعد دوسرے کے جانشین ہوتے چلے گئے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 165 میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی اللہ نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد، کیا تم زمین میں ایسے انسانوں کو جانشین بنانے والے ہو اے اللہ جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اس میں فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ذریعے سے انہیں علم ہو گیا ہو، یا اللہ رب العزت کی باتوں سے انہیں اندازہ ہو گیا ہو، یا انہوں نے یہ بات انسانی طبیعت سے سمجھ لی ہوگی، کیونکہ اللہ نے انہیں بتا دیا تھا یہ مخلوق کھنکھناتی اور سڑی ہوئی مٹی سے بنائی جائے گی۔ یا وہ لفظ خلیفہ سے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ خلیفہ فیصلے کرنے والے کو کہا جاتا ہے اور فیصلہ جھگڑوں ہی کا ہوتا ہے۔ یا انہوں نے پہلی مخلوق پر قیاس کر لیا ہوگا، جب پہلے جھگڑالو اور ظالم تھے تو غالباً یہ بھی جھگڑالو اور ظالم ہی ہوں گے، واللہ عالم، کہ انہیں کیسے اس بات کا علم ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خلیفہ بنانے کی کیا مصلحت ہے، کیوں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اپنی عبادت کے لیے اے اللہ، قالو، تو کہا انہوں نے کیا، وَنَحْنُ، ہم نُسَبِّحُ، تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی حکمت کو میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یعنی نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلحاء بھی پیدا کروں گا، اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب ہم واپس لوٹے ہیں تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ تو بیٹے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ تو جب وہ فجر کے وقت آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب عصر کے وقت آتے ہیں تو واپس جاتے ہیں تو یا اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی فرشتوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جس مخلوق کی پیدائش کی مصلحت کی تمہیں جستجو تھی، اس میں مصلحت و حکمت کیا تھی جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اس لیے اللہ ان کو یہ بھیجتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تسبیح و تقدیس، حمد، نماز، طہارت، عظمت مراد ہے اس تسبیح و تقدیس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلام وہ کلمہ ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ بہت ہی پاک ہیں۔ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک پھلدار درخت کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بیٹے کوشش کیجئے ہر وقت سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تمجید سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیے۔ اگر ہم دن میں ایک مرتبہ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اللہ رب العزت جنت میں ہمارے لیے ایک پھلدار درخت کا انتظام کر دیں گے۔ اور اگر ہم اس کو 100 بار پڑھ لیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر ہم سارے دن میں 100 بار جب وقت لگے اس کو پڑھ لیں تو بیٹے اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اور اس قرآن کو پڑھنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سے اللہ رب العزت کی اور نبی علیہ السلام کی بیان کردہ تعلیمات کو سیکھیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔